الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، صدق اللہ العظیم. حضرات حکمین، محترمین اور جامعہ مظاہر علوم کے نوشگفتہ پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرا قدر علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج کے اس مسابقہ خطابت میں ایک ایسے حساس موضوع پر سخن طراز ہوں جو دختر اسلام کے بے نقاب چہروں کو نقاب اڑھانے اور عورتوں سے کھلواڑ کرنے والے ہوس پرست انسانوں کی نقاب کشائی کرے. اس سے میری مراد شرعی پردہ اور اس کی اہمیت ہے. حضرات سامعین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو صنف نازک پیدا کیا، وہی ان نازک نگینوں کی حفاظت کے لیے پردہ کو نگینائے خانہ بنایا، تاکہ ان نگینوں کی چمک عورت فروش نفس پرست ڈاکو کی آنکھوں میں ہوس کے جذبات نہ بھڑکائے. معزز علماء کرام، دشمنان اسلام کی یہ چال بازی ہے کہ انہوں نے آزادی نسواں کے دبیس پردوں تلے معصوم دوشیزاؤں کی عزت کا خون کر کے اس خون سے اپنی نفسانی درندگی کی پیاس بجھائی، عورتوں کو گھر بدر کیا، ان کی پردہ دری کی، ان کی عصمت فروشی کی، ان کی عزت ریزی کی، ان کی عریانیت کی نمائش کی. لیکن افسوس کہ آج کی عورت نے دشمنان اسلام کی چال بازی میں آ کر جب قرآن کریم کی آیت یغضضن من ابصارہن کے پاکیزہ پیغام کو ٹھکرایا تو دنیا کی ہوس بھری نگاہوں نے اس کے پاکیزہ جسم کو چھید کر رکھ دیا. آج کی عورت نے جب وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کے راز مضمر کو بھلا دیا تو دنیا کے نفس پرست درندوں نے اس کے دامن عزت کو تار تار کر دیا. آج کی عورت نے جب وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے پاکیزہ زیور کو اتار پھینکا تو دنیا کے شعراء مفحش نے اپنے فحش کلام سے عورت کی حیا کے پرخش اڑا دیے. آج کی عورت نے جب قرآن کریم کی آیت وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ کی انمول نصیحت کو پیروں تلے روند ڈالا تو دنیا کے آبرو فروش لوگوں نے اس کے زیور عزت پر دست درازی کی. آج کی عورت نے جب وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے سنہرے پردے کو پھاڑ ڈالا تو دنیا کے ہوس پرست درندوں نے ان حسیناؤں کی گھنی زلفوں تلے شرم و حیا کے دمکتے ہیرو کو پاش پاش کر دیا. حاضرین اعظام، شرعی پردہ عورت کے لیے ایک آغوش عزت ہے جس میں وہ اپنی شرم و حیا کو سمو لیتی ہے. شرعی پردہ عورت کے لیے یہ خوبصورت گلاب ہے جس کی مہکتی خوشبو میں وہ اپنی عزت کو معطر کرتی ہے. شرعی پردہ عورت کے لیے ایک ڈھالے رحمت ہے جس کے ذریعے وہ آبرو ریزی کی ننگی تلواروں سے بچتی ہے. شرعی پردہ عورت کے لیے ایک خود شریعت ہے جس کے ذریعے وہ بہتان و تہمت کے خون آلود خنجروں سے مامون رہتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں نے پردے کی اہمیت کو نہ سمجھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت و ناموس سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے. آج ہماری ماں اور بہنوں نے پردے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گھر کے پرسکون اور خوشگوار ماحول سے نکل کر آزادی نسواں کا علم لے کر مردوں کے دوش بدوش چلنے کی قسم کھا کر عزت و شرافت کا گلا گھونٹ کر نوکری و تجارت کے خاکوں کو سجا کر در در
در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ سامعین باتمکین، آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی جن کی پلکوں پر شرافت ہوتی۔ آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی جن کے پیروں کے پائل میں لجاجت ہوتی، جن کے ہونٹوں کے تبسم میں عبادت ہوتی، جن کی مقدس زبانوں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی۔ آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی جن کے دامن میں شریفوں کی سی غیرت ہوتی، جو سرتابہ لباس میں ملبوس ہوتی، جن کے بالوں کی سیاہی میں شرافت ہوتی۔ حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں مسلم عورتوں کی فحاشی و عریانیت قابل بیان نہیں ہے۔ بن سور کر نکلنا، لباس و انداز سے بے خیالی کا مظاہرہ کرنا، باریک اور چست لباس پہن کر بازاروں، اسکولوں اور کالجوں میں بے حجاب بے حجاب ہو کر غیر محرموں کے ساتھ گھومنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، بلکہ اس فیشن زدہ عریانیت کو عروج و ارتقاء کا نام دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں عریانیت کو اپنا لباس، بے حیائی کو اپنی زندگی، بد چلنی کو اپنا شعار، بے پردگی کو اپنا مقصد اور بے شرمی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ آج کی عورتیں ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی کہ جس سے جسم کا تمام نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں۔ دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا۔ اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولے تو آپ ہرگز نہ کہیں گے کہ یہ تصویر ہے فاطمہ زہرا کی اور ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی، یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے۔ آج کی عورتیں اپنی عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا دیا، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا۔ وہ بھول گئی کہ پردہ خزانہ عفت کا محافظ ہے، وہ بھول گئی کہ پردہ دولت ناموس کا نگہبان ہے، وہ بھول گئی کہ پردہ بدنگاہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھول گئی کہ پردہ عریانیت و بے حیائی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بادل رحمت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عورتیں اسلامی طرز زندگی کو اپنا لے، ستر و حجاب کا ایسا التزام کرے جیسا کہ اسلام کا نظریہ ہے، تو آج بھی خواتین اپنی عزت و آبرو کو پامال ہونے سے بچا سکتی ہے، کیونکہ پردے کے ذریعے ہی عورتوں کو عزت ملتی ہے۔ کرناٹکا کی مسکان نامی لڑکی اس کی واضح مثال ہے کہ اپنی عفت و پارسائی کی چادر اوڑھ کر شرپسندوں کو للکارتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اتنی عزت عطا فرمائی کہ اکثر محافل میں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر تمہارے رگوں میں خون ایمانی گردش کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر قوت ایمان باقی ہے، تو اٹھو، اپنی ماں اور بہنوں کو جو پردہ شریعت کو اتار کر بے حیائی و بے شرمی کی دہکتی آگ کے کنارے پہنچ چکی ہے، انہیں دستے شرافت سے کھینچ لو اور انہیں شرعی پردہ کے طاعت کی منزل پر لا کھڑا کرو۔ میں اپنی باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین امت کو شرعی پردہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ احکام شریعت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔